اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس بات کا تذکرہ کریں گے، جس پہ گفتگو کریں گے، وہ ہے خوف اور رجا۔ رجا یعنی امید جو رہتی ہے ہم کو، اس کو یہاں پر مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ صحیفہ کاملہ میں جو ہے اپنے شروع میں جو تبصرے کیے اس میں یہ بتا رہے ہیں خوف اور رجا کیا ہے۔ عبودیت کی تکمیل کے لیے خوف و رجا کے ملے جلے جذبات کا ہونا ضروری ہے، یعنی امید بھی ہونا پڑے گا اور خوف بھی۔ یہ جو ہے تو انسان کی عبودیت، کیونکہ خوف و رجا سے فکر و اعتقاد میں پختگی پیدا ہوگی۔ اس میں فکر اور اعتقاد میں پختگی پیدا ہوتی ہے، یعنی خوف بھی چاہیے انسان میں اور رجا بھی چاہیے، اور یہی پختگی عمل کی تحریک کرتی ہے۔ یہ جو پختگی ہے آپ کی، یہی جو ہے عمل کی تحریک کرتی ہے۔ نتیجے میں انسان اپنی اعتقادی و عملی زندگی کو سنوار لے جاتا ہے۔ مفتی جعفر حسین صاحب نے صحیفہ کاملہ میں جو تبصرہ کیا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ چنانچہ امید و رجا سے وابستگی ہوگی، طلب و سعی میں سرگرمی پیدا ہو جائے گی، اور وہ کسی حالت میں بھی عمل و اطاعت سے جی نہیں چرائے گا۔ خوف بھی رہا اور امید بھی رہی، تو یہ جب دونوں جذبات انسان میں رہیں گے تو وہ جو ہے تو اپنی کوشش میں اس کے جو ہے تو سرگرمی طلب اور سعی میں سرگرمی پیدا ہو جائے گی اس کی، اور وہ کسی حالت میں بھی عمل و اطاعت سے جی نہیں چرائے گا۔ عمل اطاعت اس سے انہیں جی چرا کے نہیں بھاگے گا۔ اگر یہ اس میں جو ہے آپ کے امید و رجا سے وابستگی ہوگی تو انہیں جی نہیں چرائے گا، کیسے؟ عمل سے اور اطاعت سے۔ امید کے سہارے پر قدم آگے بڑھاتا چلائے، امید کے سہارے اس کے قدم آگے بڑھیں گے، بھئی یہ ملنے والی ہے، مجھے جنت ملنے والی یہی ہے۔ یہ جو امیدیں ہیں وہ انسان کے قدم آگے، اور یہ امید و رجا ہی کا کرشمہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کلفتیں اور اذیتیں اسے پیش آتی ہیں، انہیں خندہ پیشانی سے جھیل لے جاتا ہے۔ یہ جو امید ہے جنت ملے گی، آگے بڑھیں گے، یہ کریں، تو اس کے حاصل کرنے کے لیے انہیں کیا ہے، کلفتیں آفتیں سب انہیں آسانی سے جو تو برداشت کرتا، اور کسی موقع پر زبان کو شکوہ و شکایت سے آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ اب تکلیفیں ہو رہی ہیں مگر اس کو ایک امید ہے، ایک رجا ہے اس کے اندر، تو انہیں جو ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شکوہ اپنی زبان پر، یعنی اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرتا شکوہ سے، اور دل میں خوف بسا ہوا ہوگا تو وہ انجام میں کار کی کامیابی سے مطمئن ہو کر غفلت میں نہیں پڑے گا۔ اب دوسرا رہتا ہے خوف نہیں رہا تو انسان کیا ہوتا ہے، بالکل یہ تو اپنا کام کیا، میں نے تو اتنی نمازیں پڑھا، میں یہ کیا، تو اس نظریے کے ذریعے انہیں کیا ہوتا ہے، مطمئن ہو کر غفلت میں پڑ جائے گا۔ تو خوف بھی ضروری ہے تاکہ وہ غفلت میں نہ جائے، اور محاسبے کے ڈر سے گناہوں کے خارزار میں پھاننے سے جھجکے اور برائیوں کے بحر میں اترنے سے ڈرے گا۔ یعنی یہ اگر خوف رہا تو ایسا ہوگا اس کو، کیونکہ خوف طبعاً محرمات سے عناگیر اور نشہ باطل کی فریب خوردگی سے مانع ہوتا ہے۔ خوف جو ہے تو نشہ، یعنی انسان کو ایک اپنے ہو جاتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اور اس صحیح میں اور اس میں میرے کام جو ہے تو سب ایکسیپٹ ہو گئے، اور میں تو یہ خوف جو ہے تو اس کے انسان کے اندر سے جو ہے برائیوں کے بحور میں سے اترنے سے ڈرے گا، کیونکہ برائیاں جب خوف ہی نہیں رہے گا تو برائیوں میں چلے جائے گا وہ، کیونکہ خوف طبعاً محرمات سے اور نشہ باطل کی فریب خوردگی سے مانع ہوتا ہے، اور اسے اپنے کسی عمل پر نازاں اور مغرور نہیں ہونے دیتا۔ خوف ہے تو اپنے عمل پہ نازاں ہونے گا، اب میں تو اتنے حج کرا، میں نے تو اتنے عمرے کا، میں نے تو یہ کیا ہی، یہ چیز اگر ہو گئی
تو اب اس کو اندر خوف نہیں رہا تو یہ چیز کیا کرتی، اس کو نازا کر دیتی میں ایسا. تو یہ خوف کیا ہوتا، باطل کے فریب خوردگی سے مانے ہو جاتا ہے، باطل کی فریب. اب یہاں پر کیا ہے، وہ عمل کتنا بلند پاکیزہ اور خلوص کا حامل یعنی خوف رہا تو وہ کتنا بھی بلند عمل کرے تو اس کو جو ہے غرور وغیرہ نہیں پیدا ہوتا. جائے کہ پرفریب طفل تسلیوں سے نفس کو دھوکہ دے اور اپنے کو عقبہ کے باعث پرس سے بالا تر سمجھ. مگر یہ نتائج و اثرات اس صورت میں مرتب ہو سکتے ہیں جب ان دونوں حالتوں میں توازن و اعتدال کار فرما. اب کیا ہوگا، ہم یہ دیکھیں گے بھائی خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے، امید بھی ہے، مگر یہ دونوں میں اعتدال ہونا پڑے گا. جتنا آپ کے اندر خوف ہے اتنا ہی جو ہے آپ کے اندر امید بھی ہونا چاہیے. صرف آپ کے اندر یہ اگر اعتدال بدل گیا، خوف بڑھ گیا تو آپ کیا ہوں گے، نا امید ہو جائیں گے. اور رجا زیادہ بڑھ گئی تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں گے. تو یہ دونوں کا اعتدال، جتنا ایک مومن جو ہے تو دونوں کے میں توازن رکھتا، جتنا خوف ہوگا اتنا ہی جو ہے تو اس کے اندر رجا ہوگی. خوف اور رجا کا جو تو اعتدال امید اور رحمت کے احساس کے ساتھ خیر و غضب کا تصور، اور خیر و غضب کے احساس کے ساتھ لطف اور رافت کا تصور بھی قائم ہو. اگر صرف امید ہی لگائے رہے تو خوشیوں کے ایسے خواب دیکھنا سیکھ جاتا ہے جو پورے نہیں ہوتے. صرف جو ہے تو آپ کو امید ہے، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، تو یہ ہیں، ہم تو اہل بیت کے شیعہ ہیں، چلے. اب یہ جو آپ کی جو ہے تو 100% آپ کے اندر خوشی جو پیدا ہو گئی ہے، وہ کیا ہوتا، خوف نہیں ہونے سے یہ خوشیوں کو اب ایسے خواب دیکھنا سیکھ جاتا ہے جو پورے نہیں ہوتے، اور آخر اس سے نقصان و ہلاکت ابدی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہاں پر ارشاد الہی، اللہ کے عذاب سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی مطمئن ہوتے ہیں. ہاں، آپ بالکل مطمئن ہیں ہم کو تو کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا. ہاں، یہ اطمینان جو ہے تو اس کے بارے میں قرآن میں کیا ہے، اللہ کے عذاب سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی مطمئن ہوتے ہیں. اب یہاں پر اس کے آگے جو ہے، اور اگر دل و دماغ پر خوف ہی خوف چھایا رہے تو وہ اپنے لیے خوشگوار مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب یہ رہی، یہ امید کی تھی پہلی بات، اور اب خوف ہی خوف ہے، ڈر ہی ڈر ہے آپ کے، تو اس میں کیا خوشگوار مستقبل کا تصور ہی نہیں کر سکتا. اور یاس و نامرادی کی ایسی گہرائی میں جا پڑتا ہے جہاں سے کوئی ہاتھ اسے سہارا دے کر ابھار نہیں سکتا، اور نتیجے میں یقین کی روح پشمردہ اور ایمان کا سوتا خشک ہو جاتا ہے. چنانچہ ارشاد قدرت ہے، اللہ کی رحمت و بخشش سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. اب یہ امید کے بارے میں اللہ پڑھ رہا ہے. پہلے کیا تھا، اللہ کے عذاب سے جو تو بالکل فکر رہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے عذاب سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی مطمئن ہوتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے، جو ہے آپ کا یہ ہوگا. اس کے بعد جو ہے تو امید کے بارے میں جو ہے، اللہ کی رحمت و بخشش صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. یعنی اللہ کی جو ہے بخشش سے آپ جو تو مایوس ہو رہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وہ کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. اگر مومن ہے تو آپ کو جو ہے تو اللہ کے جو ہے بخشش اور اس کے بھی پوری، یعنی دونوں باتیں ہوئیں. آپ کو ایک طرف خوف سے بھی آپ بالکل بے بہرا ہو گئے، تو وہ بھی جو ہے آپ گھاٹے اٹھانے والے مطمئن. اور اگر آپ امید سے بھی بالکل نا امید ہو گئے تو وہ بھی جو ہے تو کفر ہے. یہ دونوں باتوں میں آپ کو 50% یہ بھی رہنا پڑتا ہے، یعنی آپ اعتدال میں رہنا پڑے گا. جتنا خوف ہے اتنی امید ہے، جتنی امید ہے اتنا ہی خوف ہونا چاہیے. اور اگر ان دونوں متضاد سمتوں میں درمیانی راہ پیدا کر لے، اس طرح کی کسی سمت سے بے تعلق نہ ہونے پائے، تو ناامید کی فتح مندیاں اسے مغرور بنا سکیں گی، اور یاس کی ناامیدیاں اسے بھیانک اندھیروں میں بھٹکنے دے گی. بلکہ زندگی کے تمام گوشے تقویٰ و عبودیت کی تابندگیوں سے روشن و منور ہو جائیں گے، اور امید و بیم کے سائے میں حسن عمل کا کارواں کامیابی کے ساتھ منزل مخصوص کی طرف بڑھتا رہ گیا. یعنی اب کیا ہوگا، آپ درمیانی اعتدال میں آپ کے اندر خوف بھی ہے،
آپ کے اندر امید بھی ہے، دونوں برابر ہیں، تو اس وقت آپ کا کیسا ہو جائے گا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا اشارہ فرماتا ہے؟ وہ لوگ نیکیوں کی طرف تیزی بڑھتے تھے اور ہمارے فضل و کرم سے امید لگائے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے سامنے سر نیاز جھکائے ہوئے تھے۔ یعنی کیا ہے؟ وہ ڈرتے بھی تھے اور امید بھی تھی، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کرے وہ لوگ نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے تھے، نیکیوں اور ہمارے فضل و کرم سے امید لگائے، اللہ کے فضل کرم سے با امید بھی تھے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے، عذاب سے بھی ڈر رہے تھے اور دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے سامنے سر نیاز جھکائے ہوئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی امید ویم کی سلسلے میں یہودی اور مسیحی نظریات اسلام کے نظریہ اعتدال کے خلاف ہے۔ اب عیسائی کیا سوچتے اور یہودی کیا سوچتے اس کے بارے میں یہاں ڈسکس ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے خدا کے خیر و غضب کا ایک مرقع بنا کر پیش کیا جس کے ہاں رحمت و رافت اور عفو و درگزر کی اگر گنجائش ہے تو بہت ہی کم، اور عیسائیوں نے خیر و غضب کے مقابلے میں لطف و رحمت کے عناصر اتنے بڑھا دیے کہ مکافات عمل سے مطمئن ہو گئے۔ یعنی ایک طرف یہودی ہے جو بالکل یہ تو کیا خیر و غضب کے مرقع بنا کر ایسا پیش کیا کہ اور جس کے یہاں رحمت اور رافت اور عفو و درگزر کی گنجائش ہے تو بہت ہی کم، اور عیسائی اس کے مخالف یعنی بالکل الٹا ان کا نظریہ ہے، اور عیسائیوں نے خیر و غضب کے مقابلے میں لطف و رحمت کے عناصر اتنے بڑھا دی کہ مکافات عمل سے مطمئن ہو گیا۔ اب ان کو کوئی عمل کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا کہ ہم کو جو ہے تو حضرت عیسیٰ ہر چیز میں اپنا ہم کتنے بھی برے رہو تو بھی وہ معاف کرا دے۔ مگر اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک متوازن سطح قائم کی اور رحمت کے ساتھ عدالت اور عدالت کے ساتھ لطف و مرحمت کا تصور برقرار رکھا تاکہ رحمت کا تصور انجام کار کی کامیابی سے مایوس نہ ہونے دے اور عدالت کا عقیدہ اس کے احکام کی بجاوری سے غفلت میں ڈال۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، ہر مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، ہر مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، ایک نور خوف اور ایک رجا۔ اس طرح اگر ان دونوں کے وزن کیا جائے تو دونوں ترازو کے تول برابر اتریں گے، یعنی دونوں بھی اتنے متوازن رہتے کہ خوف بھی رہتا ہے اس کو، لیکن سوال یہ کہ خوف اور رجا کو کس طرح نقطۂ اعتدال پر لایا جا سکتا ہے، اور کیونکہ ان کی شدت کو کم کر کے ان میں ایک متوازن حالت پیدا کی جا سکتی ہے، تو یہ خوف و رجا کی محرکات اور عوامل سے وابستہ ہے، اور اس سلسلے میں صحیفہ کاملہ کی دعائیں اپنی اثر اندازی کے لحاظ سے انفرادی حیثیت کی حامل ہیں۔ چنانچہ صحیفے کی جس دعا پر نظر کی جائے ہر دعا میں خوف و رجا کی دعائی اسباب دوش بدوش نظر آئیں گے، جن سے خوف کی پشمردگی کے ساتھ امید کی تر و تازگی، عفو و رحمت کی توقع کے ساتھ خوف و ریاض کی دھڑکن بھی برقرار رہتی ہے۔ وہ خوف اور رجا کے محرکات کیا ہیں؟ اب وہ کیا ہیں یہ ہم جو تو آگے وہ کریں گے۔ ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور صحیفے میں سے ایک آدھ دعا کا جز بھی بطور نمونہ استحشاء درج کیا جاتا ہے تاکہ یہ امر واضح ہو سکے کہ یہ دعائیں ان صفات کے پیدا کرنے میں کس حد تک کامیاب ہیں اور کس مؤثر پیرائے سے ہیبت و جبروت و الہی اور رحمت و رافت و خداوندی کو نگاہوں کے سامنے پیش کرتی اور روح کو خوف و رجا کے جذبات سے متاثر کرتی ہیں۔ اب یہ جو ہے ہم آگے کے اس میں ابھی جو دوسرا کلپ بنائیں گے اس میں یہ محرکات کیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے۔ ابھی تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان کے اندر اسلام میں خوف اور رجا یہ دونوں چیزوں کا متوازن ہونا ضروری ہے، اور اللہ نے قرآن شریف میں بھی بتا دیا اور امام محمد باقر کا بھی جو قول ہم نے بتایا۔ اب اس کے محرکات کیا ہیں، یہ کیا ہیں، اس کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو سناؤں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ محمد و آلہ